اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتی ہوں۔ یہ وظیفہ 1500 کروڑ کا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 2 منٹ کے اندر اندر دولت ہاتھوں میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے ہی کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کئی ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ انہی نیک اعمال میں سے کوئی بھی ایسا ایک عمل کیا جائے جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے، سچے دل سے کیا جائے، تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کے کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ غائب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو اس انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں یا ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں اور برے حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، پھر وہ انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن محترم ناظرین، آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید مت ہوا کریں اور اللہ پاک سے مانگا کریں، اور جب اللہ پاک کی رحمت ہوگی پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو بھی پریشانی ہے، دکھ تکلیف ہے، وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائے گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ پاک تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کی طرف رجوع کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے اور اسی سے سوال کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے۔ جب انسان یہ کرتا ہے اور صرف اللہ پر ہی توکل کرتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ اسی لیے محترم ناظرین، ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، چاہے ہمارے کوئی اعمال ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سب سے بڑی طاقت بھی ہے، اور وہ لازوال طاقت دعا کی طاقت ہے۔ اپنے پروردگار سے ہمیں کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں دعا ہم کر سکتے ہیں، اور ہر وقت ہماری دعاؤں کو وہ سنتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رنگ لاتی ہیں تو اپنی دکھ بڑی زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کے رنگ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچ اور یہی خیالات نہ رکھا کریں کہ میں جب بھی دعا مانگوں گی تو اپنی اوقات ہی دیکھ کر مانگوں گی۔ محترم ناظرین، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
کیونکہ اس وقت آپ اپنی اوقات مت دیکھا کریں، بلکہ آپ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو، صرف اور صرف اپنے اللہ کریم سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک تو عظیم ذات ہے، وہی تو قادر مطلق ہے، اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں وہی دیتا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا اور مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے مسائل بڑھنے لگیں، جب بھی دکھ تکلیف اور برے حالات آپ کو گھیرنے لگیں، تو کچھ اور نہ کیا کرو، لیکن اپنے رب تعالیٰ کی طرف ضرور متوجہ ہو جاؤ، اور صرف اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو جو راحت و سکون ملتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا یہ وظیفہ ہے، محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو درود پاک ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب کے حقدار بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح کو پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور سب سے پہلے ایک پوری تسبیح آپ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا جو ترتیب بتا رہی ہوں، تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو، اپنی طرف سے آپ کو بالکل بھی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ ناس پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں، اور اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ محترم ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو اس وظیفے کو 3 جمعرات تک ضرور کریں۔ اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جائیں اور اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔